नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 22 है और सूरह सबा है और हम लोग 28 आयत जो थी हम कर चुके हैं। हाँ चले जी, आयत नंबर 29 आगे पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलूना, वा मैंने और य वो और क़ौलूना वो कहते हैं, मता कब होगा, हाजा ये, अल वादु वादा, इन कुंतुम अगर हो तुम, स्वादिकीन सच्चे। बामुहावरा देखते हैं आयत नंबर 29 और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो कयामत का वादा कब वकू में आएगा। अब ये वो सवाल है जो सारे ही करते आ रहे थे और ये हमने बहुत दफा इस पे डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो कयामत का जो वादा कहते हैं कि वो जो कहते थे कि जो तुम जिस चीज से मैं डरा रहे हो वो कब आएगी। तो वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने, ये बात हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि जब सहाबा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि क़यामत कब आएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि आपने तैयारी कर ली है, क्या तुम लोगों ने तैयारी कर ली है। तो यही बात है कि ये इतनी करीब है जैसे योर ब्लिंक ऑफ योर आई, कि ये इतनी करीब है, लेकिन ये अल्लाह ताला ने एक मोहलत रखी हुई है। मोहलत कानून मोहलत है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे तमाम बंदे पलट कर, अगर कोई गलती कोताही हो जाती है, तौबा तो नसूह करके मेरे पास वापस पलट आए, और क़यामत तो आनी है ही। आगे आयत नंबर 30, कुल कह दो, लकुम तुम्हारे लिए, मी आदू वादा है, मियाद है, यौमिन एक दिन का, ला यस्तखिरून ला नहीं, मौखर से लफ्ज होता है ना, मौखर ताखीर, तो नहीं तुम पीछे रहोगे, तस्ताखिरून अनहु इससे, साअतन एक घड़ी, सात यानी कि मोमेंट, और यहाँ मुराद क्यामत है। वला तस्तकदिमून और ना तस्तकदिमून कदम से है, कि ना तुम इसे इस्तेकदाम यानी कि ना तुम इसे आगे बढ़ते हो। तो बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 30, कह दो कि तुम से एक दिन का वादा है जिस दिन ना एक घड़ी पीछे रहोगे और ना आगे बढ़ोगे, कि ये शॉर्ट आनी है, और जब ये आ जाएगी तो तब हम एक कदम ना पीछे हट सकते हैं और ना आगे कर सकते हैं। तो ये तो अल्लाह ही को मालूम है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कितने इंसान पैदा किए जिनका इस दुनिया और इस निज़ाम कायनात के तहत इम्तिहान लिया जाने वाला है, और ये सब कुछ अल्लाह की तयशुदा स्कीम के मुताबिक होगा, और जो हो के रहेगा। हम तुम्हारे तलब करने या जल्दी मचाने या पूछते रहने से वो वक़्त से पहले नहीं आ सकती। हाँ, जब इसका वक़्त आएगा फिर इसमें ताखीर मुमकिन है। लिहाजा करने का काम ये है कि इस दिन के आने से पहले पहले जो बेहतर से बेहतर काम हम अपने लिए कर सकते हैं वो कर लें, यानी कि हर बंदा अपने अमाल पे नजर दौड़ा ले कि मैंने अपने अल्लाह इन्वेस्टमेंट बैंक में क्या पैक किया है, मैं अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे अमाल नामे में क्या क्या चीजें तहरीर हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, मुझे और आपको, क़यामत की तैयारी की, क्योंकि इस पे हमने बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं कि ये लोग जब अल्लाह के रसूल जैसे यहाँ बशीर और नजीर के तौर पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनको टाइटल्स दिए जाते हैं तो वो लोगों को डराते थे कि अगर गलत काम करोगे तो जहन्नम में फेंके जाओगे, या कयामत आएगी जिसमें एक ये अजाब होगा और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होगी, हर बंदे को पूछा जाएगा। तो लोग मजाक उड़ाते थे, पूछते थे क्यामत कब आएगी। यहाँ आज के भी जो हमारे जो क्रिटिक्स है वो भी यही पूछते हैं कि क्यामत कब आएगी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्लियर कट बता दिया, कुल्लाकुम मिआदु यौमिन ला तस्ताखिरून अनहु साअतन वला तस्तकदिमून, कि ये एक वादा है जिस दिन एक घड़ी पीछे रहोगे और ना आगे बढ़ोगे। आयत नंबर 31, वकाल अल्लज़ीना और कहा अल्लज़ीना उन लोगों ने जो काफरू जो काफिर हैं, लन हरगिज नहीं, नुमिना नुमिना हम ईमान लाएंगे, नून न हम और आगे ईमान, बिहाजा इस पर, इस अल कुरआनी कुरआन, वाला और ना बिल्लाजी उस पर जो,
بینا یدئی، اس سے پہلے ہے، بینا درمیان، ید کہتے ہیں ہاتھوں کے آگے، یعنی کہ اس سے پہلے ہے، والو اور کاش، ترا تم اور را دیکھو، تم دیکھو، از جب، از ظالمون، ظالمون ظالم، موقوفونا، موقوفونا کھڑے ہوتے ہیں، جیسے وقف نہیں ہوتا وقوف کرنا، موقوفونا کھڑے ہوں گے، اندا سامنے، ربہم اپنے رب کے، یرجعو لوٹائے گا، رجوع کرے گا، بعدہم ان کا ایک، الا بعد دوسرے کی طرف، للقول بات، قول بات، یا قول الذین کہیں گے وہ لوگ جو استضعفو، استضعفو، اس میں آپ دیکھیں زواد عین اور فے، یہ ضعیف اردو کا لفظ ہے، وہاں سے ہے، استضعفو کمزور بنائیں گے، یہ مطلب حسرتوں کے مارے نا کمزور بنائیں گے، للذین ان لوگوں کو جو استکبرو، استکبرو تکبر سے ہے، بڑے بنتے تھے، لولا اگر نہ ہوتے، انتم تم، لکنہ تو ہم ہوتے، مؤمنین مومن۔ اب یہ آیت نمبر ہے ہماری 31 ہے، اور کا با محاورہ دیکھتے جاتے ہیں۔ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے، نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے، یعنی کہ ایک دوسرے سے رد و قط کر رہے ہوں گے، اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔ اب یہاں پہ بلیمنگ گیم چل رہی ہے۔ آیت نمبر 31 میں کافروں سے مراد یہاں پہ کفار عرب ہیں، اور وہ کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے، اور ظالموں سے مراد عوام الناس ہیں، جو آج دنیا میں اپنے سرداروں، پیروں، حکمرانوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتی جا رہی ہیں، اور کسی ناسے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اخروی زندگی میں، یعنی کہ آخرت میں جب یہ حقیقت حال ان کے سامنے کھل جائے گی، یہ دیکھ لیں گے کہ ان کا انجام کیسا ہے، تو اپنے پیروں، سرداروں، حکمرانوں سے لڑنا شروع کریں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، اور سخت جھگڑا ہوگا۔ تو یہ اس جھگڑے کا یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مشرقین مکہ صرف قرآن ہی کے منکر نہیں تھے، بلکہ پہلی آسمانی کتابیں مثلا تورات، انجیل وغیرہ کے بھی منکر تھے، اور ان کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ ان سب کتابوں کے مرکزی اور بنیادی مضامین آپس میں ملتے جلتے تھے۔ سب کتابیں جو تھی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتی تھی، اور شرک کی مذمت کرتی تھی، اور دوسرا یعنی کہ ہر کتاب میں توحید کی دعوت تھی، اور دوسرا عقیدہ آخرت کے بارے میں جو تھی اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ اچھا جی، تو یہاں پہ مشرقین نے مکہ کی بات کی جا رہی ہے کہ نہ صرف وہ قرآن کو مانگتے تھے، ایکچولی جتنے بھی 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء آئے، ان سب نے ایک ہی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی اور آخرت کی حقیقت واضح کی، اور یہی دو چیزیں ایسی تھیں جن کو مشرکین پسند ہی نہیں کرتے تھے، اور یہی دو چیزیں تھیں جن پہ وہ محاذ آرائی شروع کر دیتے تھے، اور وہ کسی قیمت پہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا سب الہامی کتابوں کا انکار کرتے تھے۔ تو قرآن کریم میں ان دو فریقوں کا مکالمہ بہت سے مقامات پہ ہے، یعنی کہ ایک فریق کیا ہے، متی، یعنی کہ کمزور قسم کے لوگ، یہاں پہ جو لفظ میں نے یہاں پہ کیا نا کہ یہ ضعیف، یہاں پہ جو میں نے یہاں پہ ترجمہ کیا تھا استضعفو، یعنی کہ یہاں پہ ایک فریق متی ہے، کمزور قسم کے لوگوں کا ہے، جو اپنی بڑوں کے اطاعت کرتے ہیں، اور دوسرا فریق کو متا کہا جاتا ہے، یعنی کہ بڑے لوگ جن کی اطاعت کی جاتی تھی، اور انہی میں آپ کی ایلیٹ کلاس، آپ کے حکمران، آپ کے بیوروکریسی، آپ کے مولوی، آپ کے سیاسی لیڈر، آپ کے چودھری، آپ کے پروفیسرز، ہر وہ شخص جو دینی یا دنیاوی لحاظ سے عام لوگوں پہ اس کی تھوڑی سی فوقیت ہے، اس کی بات تسلیم کی جاتی تھی، اس کو لوگ فالو کرتے تھے۔ تو یہ مکالمہ، یہ جو کنورسیشن ہے، یہ جہنم میں داخلے سے پیشتر ہوگا، تاہم اس وقت سب لوگوں کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اب ان کا کیا مکالمہ ہے، یعنی کہ متی اور متا لوگوں کا، یعنی کہ کمزور لوگوں کا،
اور جو بڑے لوگ جن کو وہ فالو کرتے تھے، کمزور لوگ یا اطاعت کرنے والے لوگ اپنے بزرگوں سے کہیں گے کہ ہماری گمراہی کا باعث تو تم لوگ ہو، اگر تم لوگ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے خلاف استعمال نہ کرتے تو ہم یقیناً ان پر ایمان لے آتے اور ہمیں اس برے انجام سے ہمیں دوچار ہونا نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کنورسیشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا کے ہمیں ایک قسم کی مہلت دی، ہمیں وارن کیا کہ اس گھڑی کے آنے سے پہلے ہی سنبھل جاؤ۔ جب ہم ایک دوسرے کو بلیمنگ گیم کر رہے ہوں کہ ہاں جی تمہاری وجہ سے میں تو بہت اچھا دوپٹہ لیتی تھی، یا میں تو بہت اچھا چل رہی تھی، تمہاری وجہ سے میرا دین خراب ہو، یہ تمہاری وجہ سے میں نے غلط کام کیا، تو یہاں پہ یہ ان لوگوں کی کنورسیشن چل رہی ہے، لیکن کسی نے آپ کو ڈنڈا پہ فورس کر کے تو مجبور نہیں کیا نا۔ اسی پہ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 32 میں ہے، قولا کہا، الذین وہ لوگ جو استکبرو جو بڑے بنتے تھے، للذین ان لوگوں کو جو استضعفو جو کمزور سمجھے جاتے، آنحنو کیا ہم نے، صددناکم صد ہوتا ہے روکا، نہ ہم اور کم تمہیں، کیا ہم نے تمہیں روکا، ان الہدا ہدایت سے، بعد اس جاءکم جب آ گئی تمہارے پاس، بلکہ کن تم تھے ہی تم مجرمین مجرم گنہگار۔ آیت نمبر 32 میں ہے کہ بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی گنہگار ہو۔ اب یہ کنورسیشن، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیفور ٹائم یہ کنورسیشن بتا رہا ہے کہ ہم گمراہ ہوئے تو ہم اپنا گمراہ ہونے کا بلیم جن کو دیں گے وہ کیا کہیں گے، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام نے جیسی دعوت ہمیں دی تھی وہ کہیں گے ویسی دعوت تمہیں بھی دی تھی۔ اب جن کو ہم بلیم کر رہے ہیں وہ کہیں گے ہم نے زبردستی کسی کو بھی ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، اگر تم ایمان لانا چاہتے تو ہم تمہیں کیسے روک سکتے تھے؟ اس کی بجائے حقیقت یہ ہے کہ تم خود بھی انبیاء علیہ السلام کی پیش کردہ دعوت اور ان کی پابندیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور نہ تم ان سختیوں کو برداشت کرنے پہ آمادہ تھے جو انبیاء علیہ السلام کو ماننے والوں کو پیش آئی تھی۔ اس لحاظ سے ہم اور تم دونوں ایک جیسے مجرم ہیں۔ اگر کچھ فرق ہے تو صرف یہ کہ ہم تمہیں اپنی طرف بلایا اور ہمارا بلانا چونکہ تمہارے اپنے ضمیر کی آواز اور تمہارے اپنے خواہش نفس کی تکمیل تھی۔ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے، جب ہمیں کوئی گناہ کی دعوت دیتا ہے، جب ہمیں ڈی ٹریک سیدھے راستے سے ہونے کی دعوت ملتی ہے، جب ہم اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیا، نمبر ایک تو ہماری اپنی دل چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا یعنی کہ ہمارا اپنی انکلینیشن ہوتا ہے، ہمارا اپنا ایپٹیچیوڈ اس طرف چل رہا ہوتا ہے اس گناہ کی طرف، اور دوسرا ہم نے اپنے کسی خواہش نفس کی تکمیل کرنی ہوتی ہے۔ تو یہی بات وہ کر رہے ہیں کہ جن کو ہم فالو کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا، تم اپنی وجوہات سے، یعنی کہ تمہارا اپنا دل چاہ رہا تھا اس لیے تم نے فوراً ہماری دعوت قبول کر لی۔ اس وقت حقیقت میں تم ہماری پیروی نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے نفس اور اپنے مفادات کی پیروی کر رہے، ورنہ تم لوگ ہم سے تعداد میں بہت زیادہ ہو، اگر تم ایمان لانا چاہتے تو اس وقت اس کام میں مخلص ہوتے تو ہمارا بھی ناطقہ بند کر سکتے تھے، یعنی کہ ہمیں بھی شٹ اپ کال دے سکتے تھے، لیکن اکثریت میں تم تھے، ہم نہیں تھے۔ کتنی بڑی حقیقت بیان کر دی گئی۔ ہم یہاں پہ جب کوئی برا کام کرتے ہیں، شیطان یا فلانے کو کرتے رہتے ہیں، تو ہم خود طاغوتی قوتوں میں تو ہم خود تھے، کیونکہ شیطان نے تو کھلا چیلنج کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے نکالا ہے نا، مجھے جنت سے نکالا ہے نا، تو میں اپنے ساتھ اور بہت سے انسانوں کو، حضرت آدم کی اولاد میں سے بہت سے لوگوں کو لے کے میں اس جہنم میں جاؤں گا، اور وہ چیلنج تھا، اور وہ ہمیں بھٹکا رہا ہے لوگوں کی شکلوں میں، کبھی ہمارے خیالات میں، ہمارے وسوسوں میں، ہمیں گناہوں کی طرف اٹریکشن دلا کے، اور ہمارے اندر ایکچولی بات یہ ہے کہ جیسے میز کے اوپر گلاس رکھو نا اور وہ ٹوٹ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، میرے سے ٹوٹا اگر تو میں یہ کہوں گی ہاں رکھا کس نے تھا، ٹیڑھا کر کے رکھا ہوا تھا، ایج پہ رکھا ہوا تھا، مطلب میں اپنی غلطی نہیں مانوں گی، اور میں اسی چیز پہ میں اپنے آپ کو کنسول کرتی رہوں گی، اور میں بلیمنگ گیم کرتی رہوں گی کہ یہ نہیں گرتا اگر تم نے یہاں رکھا نہ ہوتا، یا یہاں پہ تم نے اس طرح سے نہ رکھا ہوتا۔ تو یہ وہ حساب ہے، غلط کام ہم خود کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کھلا کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ جب دین زبردستی نہیں ہم کسی کو دے سکتے تو گمراہی کیسے زبردستی دے سکتے ہیں؟ تو گمراہی تو ہم خود خریدتے ہیں، ہم خود اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ چیز ہے. اور آیت نمبر 33 ہے اسی کو مزید اور ایکسپلین کر رہی ہے. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، استضعفوا، جو کمزور بنائے گئے تھے، للذین، ان لوگوں کو جو استکبروا، جو بڑے بنتے تھے، بلکہ مکرو، مکر مکر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا بڑی مکر کر رہی ہے، بڑا فریب دے رہی ہے، چال چل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مکر. مکر لیلی، رات، والنہاری، اور دن کی، از، جب، تعمروننا، تعمرو یعنی کہ امر، امر ہوتا ہے حکم دینا، نہ ہم نے، تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان، یہ کہ، نکفرو، نکفرو، ہم کفر کریں، باللہ، اللہ کے ساتھ، ونجعل، جعل بنانا، اور ہم، نون میں نے ہم بنائے، لہو، اس کے ساتھ، لہو، اس کے لیے، اندادا، اندادا، اندادا کہتے ہیں شریک کو. وہ اسرو، اور وہ چھپائیں گے، الندامت، ندامت، اردو میں بھی ندامت، شرمندگی، لما، جب، رعاہو، جب وہ دیکھیں گے، جب وہ دیکھیں گے، آول عذاب، عذاب کو، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، الاغلال، الاغلال، یہ پہلے بھی آیا، اغلال کہتے ہیں توق کو، پھندے کو، فی، میں، اعناقی، گردنوں میں. یہ ایک نیا لفظ ہوگا لیکن یہ پہلے بھی آ چکا ہے، اعناق اور اغلال. الذین، ان لوگوں کو جو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، حل، نہیں، یجزونا، ان کو بدلہ دیا جائے گا، الا، مگر، ما کانوا، اس کا جو، یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. آیت نمبر 33 کو با محاورہ دیکھ لیتے ہیں، یہ تھوڑی سی لمبی ہے. اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا، جب تم ہم سے کہتے تھے ہم خدا سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، بس جو وہ عمل کرتے تھے انہی کو ان کا بدلہ ملے گا. تو آیت نمبر 33 میں ہے، اب عوام اپنے لیڈروں اور پیشواؤں سے یہ مخاطب ہوں گے، تمہارے دن رات کے ہم پروپوگنڈا سے، تم لوگوں کی موٹیویشن سے ہم اتنے متاثر ہوئے کہ ہم تو پھنستے چلے گئے. اور کیوں؟ کیونکہ تم لوگ روز کوئی نیا ٹریپ لے کر آتے تھے. تم لوگ تو نام تو اسلام کا لیتے تھے مگر حقیقتاً تم اپنی حکومت، اپنی چودراہٹ چاہتے تھے. تمہارے جھوٹے پروپیگنڈے نے ہماری مت مار دی تھی اور ہم تمہیں مخلص سمجھ کے تمہارا ساتھ دیتے تھے، لیکن تمہیں ہماری گمراہی کا باعث تو تم ہی لوگ ہو. یعنی کہ یہاں پہ وہ پھر یہی کہیں گے کہ تم ہمیں ٹریپ کیا کرتے تھے. اور ان دونوں کے فریقوں کی جو کنورسیشن ہوگی، ہر فریق، ہر گروہ کو معلوم ہو جائے گی کہ دونوں فریق قصوروار ہے، اور یہ مکالمہ محض بحث برائے بحث نہیں ہوگا، لہٰذا ہم ان دونوں کو ایک ہی جیسی سزا دیں گے، ان کے گلوں میں توق اور پاؤں میں زنجیر ڈال کر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. نعوذ باللہ. اللہ نہ کری وہ وقت آئے اور یہ کنورسیشن ہو. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنورسیشن بیفور ٹائم اس قرآن کی برکت سے ہمیں سنا دی، ہمیں پڑھا دی کہ یہ کل جب ہم کسی کو بلیم کریں گے کہ اللہ میاں میں تو راہ راست پہ تھی، اس فلانا فلانے کی وجہ سے میں ڈی ٹریک ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو بھی ہوئی اس میں تمہارا اپنا مفاد یا اپنی خواہش نفس شامل تھی، دونوں ہی مجرم ہیں. اور پھر ان دونوں کی سزا کیا سنا دی، الاغلال فی اعناقی، ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں، بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کو ان کا بدلہ ملے گا. یعنی کہ جو بھی تھا عمل تو جو دنیا میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی تو دیا تھا، قرآن کو ہم نے کتنا پڑھا اور سمجھا. ہاں، آپ کو بھٹکانے کی والے کی بات تو آپ نے فوراً سن لی. یہاں مجھے ایک بڑا خوبصورت ایک بات یاد آتی ہے. کہتے ایک فیوڈرل لاٹ تھا، میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوگا. ایک فیوڈرل لاٹ تھا، تو اس کا بیٹے کو اس نے باہر کے لیے تعلیم کے لیے بھیجا. بچہ باہر بڑی اچھی تعلیم حاصل کر کے آیا، جس طرح کے آج کل کے ہمارے اچھے لیٹسٹ بچے ہوتے ہیں، بن کر وہ واپس آیا. تو اس کو یہاں کو، اس کو اپنے باپ کا سسٹم اچھا نہیں لگا. اس نے کہا باپ، آپ نے سارے لوگوں کو یہاں پہ جاہل رکھا ہوا ہے، آپ نے سب لوگوں کو مطلب آؤٹ ڈیٹڈ رکھا ہوا ہے، بیکورڈ رکھا ہوا ہے، آپ ان کو کیوں تعلیم کی اجازت نہیں دیتے، آپ ان کو کیوں نہیں آگے بڑھنے دیتے. تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس نے اپنے جو منشی تھا یا کسی کو تھا، اس کو کہا، بیٹے سے پوچھا، بیٹا تم پولٹری فارم جاؤ گے جو ہمارا مرغیوں والا ہے؟ تو بچہ جو ذرا نیچر لور تھا، اس نے کہا ہاں جی میں ضرور جاؤں گا. تو اس نے اپنے منشی سے کہا جاؤ ذرا اس کو نا
पोल्ट्री का फॉर्म का जरा विजिट कराओ। बच्चा पोल्ट्री फॉर्म में गया और उसमें उसकी इंस्ट्रक्शन थी उसके फ्यूचर लॉर्ड इसके बाप की कि मुर्गियों को जबरदस्त खाना वाना खिला दिया जाए। अब नहीं सॉरी, उसने उनको कहा कि मुर्गियों को भूखा रखा जाए। मुर्गियां भूखी थी और दाना उसने बच्चे के हाथ में दे दिया उस मुंशी ने। कहते हैं कि आप ये डालें और देखिए मुर्गियां कैसे आप आपके पीछे आती रहेंगी। तो बच्चे ने वो दाना पकड़ा और वो दाना ले लेके चलता था और वो दाना डालता था और बिल्कुल गौल के गौल मुर्गियां आती थी, लपक लपक के उसके आगे पीछे फिर रही हैं। वो जहां जहां जा रहा है सब गौल के गौल बना के उसके पीछे पीछे फिर रही हैं और उसको बड़ा मजा आया और वो उनको दाना डालता रहा और सारी मुर्गियां उसके आले दवाले सारी घूमती फिरती रही। बहरहाल उसने बड़ा एंजॉय किया और फिर वो चला गया। कुछ दिनों के बाद फिर उसके जिम्मेदार बाप ने कहा कि बेटा फिर तुम पोल्ट्री का फॉर्म का जरा विजिट करना चाहोगे? उसने कहा हाँ बाजी जरूर। कहते मजा आया था? कहते जी बाबा बहुत मजा आया था। अब उसके जिम्मेदार बाप ने मुंशी को कहा कि आज मुर्गियों को खूब दाना दुनका खिला के रखो, इनका पेट भरा होना चाहिए। मुंशी साहब लेके गए बेटे को, मुर्गियों का पेट भरा हुआ था। उसी तरह बच्चे ने मतलब बच्चा बड़ा ही था, उसने दाना हाथ में पकड़ा के चलो जी आज वो दाना बखेरने लगा। क्योंकि मुर्गियों के पेट भरे हुए थे, कोई भी उनकी उसके पीछे नहीं लपका। उसने पूरा पोल्ट्री फार्म गुजार दिया, सबको दाना की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, लेकिन सबके पेट भरे हुए थे, कोई दाना खाने के लिए आगे नहीं आया। उसे बड़ा अजीब सा माजरा लगा। बहरहाल वो घर आया, बाप ने पूछा बेटा आज मजा आया? कहते नहीं आज तो मजा ही नहीं आया। कहते क्यों नहीं मजा आया? कहता आज कोई मुर्गियां मेरे साथ साथ ही नहीं आई, मैं इनको बुलाता रहा कोई भी नहीं आया। तब फिर बाप ने उसको समझाया कि बेटा दिस इज द थिंग, और ये वो ट्रू हकीकत है जो हमारे फ्यूडल सिस्टम में है। कहते मैं इसीलिए तो अपनी आवाम को, अपने लोगों को ना मैं पढ़ने देता हूँ, ना आगे बढ़ने देता हूँ, ना अप टू डेट रखता हूँ। क्योंकि अगर ये अप टू डेट ये हो गए तो ये हमसे आगे निकल जाएंगे। इसीलिए मैं उनको उनके पेट तक उनकी रोजी उसी पे उलझाए रखता हूँ कि जब मैं उनको बुलाता हूँ दाना दुनका तो ऐसे दौड़ दौड़े भागे भागे मेरे पीछे आते हैं। वो सीन याद करो जब पूरी मुर्गियां तुम्हारे पीछे थी, और वो सीन जब तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं था। कौन सा सीन अच्छा लगा? बेटे ने कहा वो जब सारी मुर्गियां मेरे पीछे पीछे थी। वो पाइट द पाइपर वाला नहीं, अगर आपने सीन सुना, वो बजाता था और सारे उसके पीछे आ जाते थे। तो कहते यही चीज हमारा आजकल का सोच के साथ कहना चाहती हूँ, फ्यूडरल सिस्टम भी हमारा ऐसा ही है। तो बहरहाल कट इन शॉर्ट ये कि वो ही बच्चा जब वो तालीम हासिल करके आया, लेकिन जब उसने बाप ने उसको फ्यूडलिज्म के लश के पश के और ये पावर का उसको जब नशा चखाया, तो वो फिर उसी जैसे ही हो गया। इसलिए हम कहते हैं ना कि हमारे सिस्टम्स में चेंज क्यों नहीं आता। जितने भी लॉ, जितने भी एलीट क्लास है या जितने भी ये जिम्मेदार लोग हैं, बच्चे उनके बाहर पढ़ने भी जाते हैं, लेकिन सिस्टम में चेंज नहीं आ रहा। वो सिस्टम में चेंज इस वजह से नहीं आ रहा था, वो खुद उनको उस पावर के नशे में इन्वॉल्व कर देते हैं और फिर वो उन्हीं जैसे दोबारा हो जाते हैं। तो बल्कि उनसे भी ज्यादा खराब जो होते हैं ना वो बन जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ बात चल रही थी, तो यहाँ पे जो चीज बताई जा रही है कि हम उन मुनकरीन के गलों में तोक डाल देंगे। ये आखिरत की सजाओं में सख्त तरीन सजा है। गले में इतना भारी तोक डाल दिया जाएगा जिससे बंदा हिलजुल ना सकेगा, मुंह नहीं मोड़ सकेगा। अमाल उनके थे जैसे अमाल वैसी ही सजाएं। ये बड़ी अल्लाह ताला की खूबसूरत हिकमत है अल्लाह ताला की। आप कुरान पाक पढ़ते हुए गौर करें कि बहुत से लोगों को के जुर्म की सजा जो बताई जाती है वो उनके जुर्म से बड़ी मुमासलत रखती है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे, हम किसी किताब को नहीं मानेंगे, हम आखिरत को नहीं मानेंगे। वो क्या थे? तकब्बुर, अकड़ी हुए थे उनकी गर्दनें, वो नहीं सुनना चाह रहे थे किसी चीज को। तो इस अकड़ी हुई गर्दन का नतीजा क्या है कि जहन्नम में भी इनकी गर्दन में तोक डालकर अकड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये होगी उनकी सजा अकॉर्डिंग टू देयर क्राइम या सिन। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।